بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک منفرد طبیعت کے انسان تھے۔ آپ ایسی طبیعت کے انسان تھے جو منافقت کو دور ہی سے دیکھ کر پہچان لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ نے، آپ کے بھائی نے اور آپ کے باپ نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی دی تھی کہ وہ منافقوں کو ان کے چہرے دیکھ کر پہچان لیا کرتے تھے۔ مدینہ میں جو سب سے بڑی مشکل تھی جس کا سامنا مسلمانوں کو کرنا پڑتا تھا وہ یہ تھا کہ یہود اور ان کے حامیوں کا وجود موجود تھا جو رسول اللہ اور صحابہ کے خلاف سازشیں اور چالیں تیار کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان منافقین کے نام بتا دیے تھے اور یہ ایسا راز تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے اور کسی کو نہیں بتایا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر منافقین کے رازوں کو بطور امانت محفوظ رکھا، یہاں تک کہ مختلف صحابہ اور خلفائے راشدین بھی کوشش کے باوجود اس راز کو نہ پا سکیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کا نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے پوچھتے کہ جب کسی کی میت ہو جاتی کہ حذیفہ اس کا نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں؟ اگر لوگ کہتے ہاں آئے ہیں تب حضرت عمر اس میت کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور اگر لوگ کہتے کہ حضرت حذیفہ نہیں آئے تو حضرت عمر اس میت کے بارے میں شک سے دوچار ہو جاتے۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کیا میرے ذمہ داران حکومت میں بھی کوئی منافق ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا ایک ہے۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت حذیفہ نے صاف انکار کر دیا۔ احد کے روز حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دل خراش واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ آپ اپنے مسلمان باپ حضرت حسیل بن جابر کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھ رہے تھے۔ حضرت حسیل کا یہ قتل غلط فہمی کی بنا پر ہوا۔ مسلمان نے انہیں مشرکین اور کافر سمجھتے ہوئے قتل کر دیا۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو تلوار زنوں کو مخاطب کیا کہ یہ میرے باپ ہیں، میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہیں، لیکن موت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ جب مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہوئی انہیں گہرا دکھ اور ندامت ہوئی، مگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شفقت اور مغفرت کی نظر سے دیکھا اور کہا اللہ تمہیں معاف فرمائے، وہی سب سے بڑا رحیم ہے۔ پھر اپنی تلوار لے کر گھمسان کی جنگ میں کود پڑے جس میں خوب شداد شجاعت دی اور اپنا فرض ادا کیا۔ مارکہ اختتام کو پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کے قتل کی خبر پہنچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کی دیت ادا کرنے کا حکم دیا، لیکن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیت لینے سے انکار کر دیا اور اس تمام رقم کو مسلمانوں پر صدقہ کر دیا۔ آپ کی اس سخاوت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور زیادہ مقرب اور محبوب بنا دیا۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی سرگرمیوں کا کھوج لگانے کے لیے بھیجا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت سردی اور بھوک کے باوجود اپنے لشکر سے نکل کر دشمن کی چھاؤنی تک پہنچ گئے اور کمال ہوشیاری سے محاصرے توڑتے ہوئے قریش کے لشکر میں جا گھسے۔ ہوا بہت تیز چل رہی تھی، تند تیز ہوا نے چھاؤنی کے چراغ گل کر دیے اور خیمے اکھاڑ دیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کی صفوں کے درمیان میں جگہ بنا لی تھی۔ اسی دوران قریش کے کمانڈر ابو سفیان کو خدشہ ہوا کہ کہیں اندھیرے میں دشمن کے جاسوس ہماری صفوں میں نہ گھس آئیں۔ اس نے فوراً کھڑے ہو کر لشکر کو متنبہ کرنا شروع کیا۔ حضرت حذیفہ نے اس کی بلند ہوتی ہوئی بات سنی کہ اے قریش، تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی پر نظر رکھے، اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا نام بھی معلوم کر لے۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے اپنے قریب والے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھ لیا کہ تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا فلاں بن فلاں۔ یوں حضرت حذیفہ نے دشمن کے لشکر میں اپنے آپ کو محفوظ بنا لیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مشن مکمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہیں خوشخبری سنائی کہ اللہ کے رسول دشمن میدان چھوڑنے والا ہے۔ سن 23 ہجری کے روز آپ دائی اجل کی پکار پر لبیک کہہ گئے۔ آپ سفر آخرت کی تیاری میں تھے تو کچھ دوست آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے پوچھا اب کیا وقت ہے؟ انہوں نے کہا صبح کے قریب ہیں۔ آپ نے کہا اللہ میں ایسی صبح سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے جہنم میں لے ڈالے، میں ایسی صبح سے پناہ میں چاہتا ہوں جو مجھے جہنم میں لے جائے۔ اپنے دوستوں سے دریافت کیا کیا تم اپنے ساتھ میرا کفن لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مجھے دکھاؤ۔ جب دیکھا تو سدیدہ زیب اور جدید پایا، ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ لاتے ہوئے گویا ہوئے میرا کفن اس طرح کا نہیں ہو سکتا، مجھے تو 2 بیضوی تھیلے کافی ہیں جن کے ساتھ قمیض نہ ہو، میں قبر میں کم سے کم چیز چھوڑنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے بہتر لباس پہنا دیا جائے گا یا پھر اس سے برا لباس میری قسمت میں ہوگا۔ اس کے کچھ دیر بعد آپ بولے موت کو خوش آمدید دوست بڑے چاؤ سے آیا ہے، جو اس سے شرمندہ ہوا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے بعد یہ متقی و پرہیزگار گمنام و شفاف عظیم روح اللہ کے جوار میں پہنچ گئی۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر اور کامنٹ کیجیے گا تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے لیے بناتی رہوں۔